مشکال کے برابر جن کے دل میں خیر و نیکی موجود ہے انہیں نکال لو. تو فرشتے نکال لیں گے اور کہیں گے ایسے لوگوں میں سے بھی کچھ دوزخ میں باقی نہیں رہا. تو اب ارشاد ہوگا جاؤ ان کو بھی نکالنا جن میں ذرہ برابر بھی خیر و نیکی پائی جاتی ہے. فرشتے پھر سارے لوگوں کو لے لیں گے, پھر وہی بات دہرائیں گے کہ بارے خدایا ایسا بھی کوئی آدمی اب دوزخ میں باقی نہیں رہا. تب حق تعالیٰ فرمائے گا کہ پیغمبروں کی شفاعت ہو چکی, مسلمانوں کی شفاعت ہو چکی, فرشتوں کی شفاعت ختم ہوئی اور ہر کسی کو شرف قبولیت حاصل ہو چکا, لیکن میری رحمت کاملہ ہمیں ابھی باقی ہے. پھر اپنا دست کرم بڑھا کر ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال لے گا جنہوں نے ذرہ بھر بھی نیکی نہیں کی ہوگی. یہ لوگ نار و دوزخ کے شدت و حدت سے جل کر سیاہ کولوں کی مانند ہو رہے ہوں گے. تب انہیں جنت کی نہروں میں سے اس نہر میں ڈال دیں گے جو نہر الحیات یعنی زندگی کی نہر سے موسوم ہے, جس میں سے وہ پاک صاف ہو کر ایسے ستھرے نکالے جائیں گے جس طرح سبزہ سیلاب سے دھل کر نکھر آتا ہے. چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار ان کے گلوں میں ہوں گے, جن سے اہل بہشت انہیں شناخت کر لیں گے اور کہیں گے کہ لو وہ بھائی بھی آن پہنچے جن کے دامنے میں خیر و برکت کی قسم کی کوئی چیز نہ تھی. انہیں حق تعالیٰ نے عنایت خاص سے نجات بخش دی. تب انہیں حکم ہوا کہ جاؤ بہشت میں جہاں جی چاہے چلو پھرو, یہ دیکھتے ہی سب تمہارا ہی ہے اور تمہارے لیے ہے. وہ عرض کریں گے ارحم الراحمین تو نے تو جو کچھ دے دیا جو کبھی کسی نے سے نہ مل سکا. ارشاد ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, ہمارے پاس تو اس سے کہیں بڑھ کر نعمتیں موجود ہے, تم نے بھی دیکھا ہے کیا. وہ عرض کریں گے یا رحمان رحیم اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ارشاد ہوگا اس سے بڑھ کر میری رضا ہے جو تم سے جو خوش ہو جاؤ تو پھر کبھی نہ روٹھو. یہ روایت صحیح مسلم ہے اور صحیح بخاری دونوں میں مذکور ہے. عمر بن حزم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 شب روز متواتر نظر سے اوجھل رہے. صرف فریضہ نماز کے وقت چہرہ مبارک دکھائی دے جاتا تھا, ورنہ باہر تشریف نہ لاتے. چوتھے روز جب جلوہ افروز ہوئے تشریف لائے تو فرمایا حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تیری امت کے 70,000 بندوں کو بہشت میں بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی اجازت ہوگی. مجھے مزید رعایت پہ اصرار تھا اور میں یہ 3 دن اسی رعایت کے لیے عرض کرتا رہا. میں نے اپنے رب کو ہمیشہ کی طرح بے حد کریم پایا اور آخر اس نے اپنے فضل بے پایا سے یہ منظور فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 دیگر افراد بھی بلا حساب بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے. میں نے عرض کیا بارے خدایا کیا میری امت اتنی ساری ہوگی؟ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کو شامل کر کے یہ تعداد پوری کر لینا. روایت ہے کہ ایک لڑکے کو کسی لڑائی میں ایک قیدی بنایا گیا. دھوپ شدید تھی, سایہ پت رہا تھا. خیمے کے اندر سے ایک عورت کی نگاہ جو اس پر پڑی تو بے اختیار دوران وار اس کی طرف دوڑی. خیمے کے دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے. لڑکے کے پاس پہنچ کر عورت نے اسے سینے سے چمٹا لیا اور لڑکے کو چلاتی دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سایہ اس پر یوں ڈال دیا گویا ایک صاحبان یعنی ایک بادل بن گئی, اور کہا اے لوگو یہ میرا لخت جگر ہے. سب لوگ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر آنسو بہانے لگے اور اس عورت کی بے پناہ محبت و شفقت سے بے حد متاثر اور حیران ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے یہ ماجرات کی خدمت میں عرض کیا. آپ کو اس عورت کی شفقت اور ممتا لوگوں کی دل گداز پر بڑی مسرت ہوئی اور فرمایا تم لوگوں کے نزدیک اس عورت کی شفقت اس قدر حیرت انگیز ہے کیا؟ سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمائی عورت جس قدر اپنے لخت جگر پر رحیم ہے نا, اس سے کہیں زیادہ تمہارا اللہ تم پر رحیم ہے. یہ ارشاد سب کے لیے انتہائی مسرت انگیز تھا اور سب خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوئے, اور ایسی خوشی اس سے قبل انہیں کبھی نصیب ہی نہ ہوئی تھی. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں طواف کعبہ کے لیے بالکل اکیلا رہ گیا اور ادھر بارش شروع ہو گئی. میں نے عرض کیا بارے خدایا مجھے گناہ سے محفوظ رکھیو, مبادا ایسا نہ ہو کہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے. ناگا خانہ کعبہ سے ندائی آواز آئی کہ تیری مراد عصمت سے ہے نا, تو یاد رکھ کہ یہ چیز تو میرا ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں تمام بندوں کو گناہوں سے بالکل محفوظ رکھوں تو اپنے رحم و کرم سے کس کو نوازوں؟ مطلب یہ کہ اگر تو گناہگار ہونے کے بعد بھی دعا کرے تو میری رحمت سے بعید نہیں, پھر بھی تجھے بخش دیا جائے گا. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی حدیث خاصی تعداد میں موجود ہے. جس پر خوف غالب ہو اس کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے. اب تک یہ واضح ہوا ہے کہ دوزخ میں
محض کافر ہی نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی مدت عذاب مختلف ہوگی، اور جو مسلمان سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا تو 7,000 برس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ فرض کیجئے صرف ایک ہی مسلمان دوزخیوں میں سے ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ کیا معلوم وہ کون ہو؟ ہر ایک کے حق میں اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ شاید وہی دوزخی میں پس لازم ٹھہرا کہ ہر کوئی احتیاط کرے اور ہر کوئی پرہیز سے کام لے، ہر کوئی نیکی کے لیے کوشاں رہے اور یہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ وہ آدمی میں ہی نہ ہوں، چاہے ایک بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ خدا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بچائے، ہم سب کو بچائے، اور ہمیں ہر شخص کو نیکی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا دامن پاک رکھتے ہوئے دوزخ سے محفوظ رہ سکے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کی لذتوں کو دوزخ میں محض ایک رات رہنے کے خوف سے خیر بات کہہ دیا جائے تو بھی یہ سودا خسارے کا نہیں کہ اس عذاب کا تو ایک ایک لمحہ سینکڑوں برس کے برابر ہوگا، اور 7,000 برس تو کہنے کو ہوتے ہیں۔ غرض خوف و رجا میں، یعنی خوف و امید میں اعتدال کا ہونا لازمی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل کو قیامت کو اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو یہی گمان گزرے گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ منادی کر دی جائے کہ سوائے ایک آدمی کے دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا تو مجھے یہی خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوا ہوں۔ خوف کی فضیلت۔ خوف ایک بلند درجہ، بلند مرتبہ اور بزرگ مقام ہے، اور اس کی فضیلت اس کے ثمرات اور اسباب شایان شان اور عین مطابق ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دو خوف یا دو تحفظ کسی ایک بندے میں جمع نہ کروں گا، یعنی اگر کوئی بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے تو میں قیامت کے دن اسے محفوظ رکھوں گا، اور اگر کسی نے دنیا میں خوف نہ کھایا تو قیامت کے دن اسے مبتلا خوف رکھا جائے گا۔ اور فرمایا جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے اور سارا زمانہ خوف کھاتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر شے سے خائف رہتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے خائف ترین وہی ہے جو عاقل ترین ہے، یعنی جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے وہی سب سے زیادہ عاقل ہے۔ فرمایا وہ کون مومن ہے جو آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکلے، خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور بہتا ہوا اس کے چہرے پر آ ڈل کے، اور اس پر آتش دوزخ حرام نہ ہو جائے۔ اور فرمایا جب خوف خدا سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو گناہ اس کے جسم سے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں جس طرح کے پتے درختوں سے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کی امت سے کوئی شخص بغیر حساب کے بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا آنسو یا خون کا جو قطرہ راہ حق میں گرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی قطرہ حق تعالیٰ کو محبوب و عزیز نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جو 7 قسم کے آدمی حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ خوف خدا میرے دل پر غالب نہ رہا اور اس غلبہ کے تحت میرے دل پر حکمت و عبرت کے دروازے خود کشادہ نہ ہوئے ہوں۔ حضرت ابو سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس دل میں خوف خدا نہیں وہ ایک محض ویرانہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف زدہ ہوتے ہیں، تو کیا یہاں کرنے سے مراد چوری اور زنا ہے کہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں بلکہ کام سے مراد نماز روزہ صدقہ وغیرہ ہے کہ وہ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب قبولیت سے محروم ہو جائیں۔ نیک کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ خدا معلوم یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے کیا یہ اللہ کی درگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، یہ ڈر اور خوف ہے۔
حضرت محمد بن مقدر کا معمول تھا کہ روتے تو آنسو چہرے پر ملتے جاتے تھے. آپ فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ آنسو جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہ جگہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رو، اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنا لو. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 دینار صدقہ میں دینے کی نسبت میں اس رونے کو بہتر سمجھتا ہوں جس میں آنسو ڈھل ڈھل کر میرے چہرے کو تر کرتے جا رہے ہوں. خوف خدا سے دنیا کی خواہشات سے دل انسان کا بیزار ہو جاتا ہے اور ان کی کچھ پرواہ نہیں رہتی. شہوت نکاح اور شہوت طعام تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا ان کی کچھ خبر ہی نہیں ہوتی. اور اس شخص کی طرح جو شیر کے جنگل میں پھنس جائے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، یا قیدی کی طرح جو قید خانے میں جا کر حکمران کے خوف سے اپنی خواہش کو بھلا دیتا ہے. خوف خدا کے باعث دل میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے، مراقبہ اور محاسبہ کی کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے، کہ وہ نخوت کا نام و نشان نہیں رہتا، کینہ و حسد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حرص و طمع سے نفرت ہو جاتی ہے اور غفلت کا سلسلہ دور ہو جاتا ہے. خوف کے مختلف درجے ہوتے ہیں. مثلاً اگر خوف شہوت سے باز رکھے تو اسے عفت کہتے ہیں، اور حرام سے دور رکھے تو اس کا نام ورع ہے. شبہات یا مشتبہ حلال سے روکے تو یہ تقویٰ ہے، اور ظاہرہ کے علاوہ ہر دیگر چیز سے محفوظ رکھے تو یہ صدق کہلاتا ہے، اور صاحب صدق کو صدیق کہتے ہیں. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو آنسو نکل آنے پر بعض لوگ ایسے پہنچتے ہیں اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر پھر ویسے ہی غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ان کی تنگ دلی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، کہ کچھ دیر کے لیے تو رکت طاری ہوگی اور پھر کورے کے کورے رہے. اسے خوف نہیں کہا جاتا. خوف خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، پھر اللہ کا خوف پیدا ہو، تو اس کے بعد وہ دوبارہ کرنے کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، یعنی اس گناہ کو ترک کر دے، اور ہمیشہ جب کبھی اس گناہ پہ غلبہ ہو تو یہ سوچے کہ میرا خداوند تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دے تو اس کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ خوف ہرگز نہیں کہ ایک وقت میں تو گناہوں سے ندامت ہو اور اللہ کے خوف سے آنسو گرے اور کچھ دیر بعد کیفیت ختم ہو جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں پر اور اپنے غلطیوں پر اسی طرح گامزن رہے. یہ خوف خدا نہیں، بلکہ واضح ہے کہ اہل خوف اکثر و بیشتر اسی چیز سے ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں خاتمہ بری صورت میں نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بر وقت موت ساری زندگی کے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے اور ایک سچے مومن کی موت نصیب نہ ہو. اس لیے کہ آدمی کا دل تغیر پذیر ہے، اس کے پھر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اسے ایک حالت میں قائم نہیں ہو رہ سکتا، اور موت کا وقت نہایت عظیم ہوتا ہے. ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرتے وقت دل کا قیام کس حالت پہ ہوگا، لیکن سارا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ زندگی کا آخری لمحہ جو ہے وہ کیسا ہوگا. کیا اس وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے؟ ایک عارف کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص 50 برس تک مسلسل میری نظروں کے سامنے رہے اور اس کے موعود ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک لمحہ کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور اس کے بعد مجھ سے کہا جائے کہ اس کی توحید پر گواہی دوں، تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ دل تو ایک لمحہ کے اندر بھی بدل سکتا ہے. اور ایک عارف کا قول ہے کہ اگر مجھ سے پوچھو کہ گھر کے دروازے پر شہادت پسند کرتے ہو یا حجرے کے دروازے پر مسلمان کی موت مرنا تمہیں پسند ہے، تو میں کہوں گا کہ حجرے کے دروازے پر مرنا مجھے پسند ہے، کیونکہ حجرے کے دروازے سے لے کر گھر کے دروازے تک جاتے جاتے کیا جائے خدا جانے دل کی حالت کیا ہو جائے، یعنی ایمان باقی رہے یا نہ رہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم موت کے وقت محروم ایمان ہو جانے کے خوف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یعنی اس خوف سے بے خوف ہونا کسی کے لیے ممکن نہیں. حضرت سہیل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیقیوں کو ہر وقت یہ خوف گھیرے رہتا ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت انتہائی بے چینی کے عالم میں زار زار روتے تھے. لوگوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے گناہ رحمت خداوندی سے تو بہت زیادہ نہیں ہو سکتے. فرمایا گناہوں کا غم نہیں، چاہے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کاش یہ معلوم ہو جاتا کہ ایک مہد کی طرح مر رہا ہوں.
ایک بزرگ نے مرتے وقت اپنا سارا مال ایک شخص کے حوالے کرتے ہوئے اسے وصیت کی کہ فلاں چیز اس عمل کی علامت ہوگی کہ میرا خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوا ہے. اگر وہ علامت تمہیں میری موت کے وقت دکھائی دے جائے تو سمجھ لینا کہ میں با ایمان مرا ہوں اور میرا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. تب اس مال کے بس شکر اور بادام خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا یہ شخص فلاں کا اس ہے جس نے اسی دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ کوچ کیا ہے. اور اگر یہ علامت تمہیں دکھائی نہ دے تو میری نماز جنازہ بھی کسی کو نہ پڑھنے دینا تاکہ کسی کو میرے ہاتھوں دھوکہ نہ کھانا پڑے اور میں خود بھی کم سے کم موت کے بعد ریاکار نہ بنوں. حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید تو گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور مرشد عارفوں کو کفر میں گرنے کا خوف لگا رہتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو ایک زنار سخت مجھے اپنی کمر میں بنا ہوا محسوس ہوتا ہے اور مجھے یہ خوف لگا رہتا ہے جب تک مسجد میں پہنچوں کہیں یہ زنار مجھے کیلشیم میں نہ ہی لے جائے. اور یہ کیفیت ہر نماز کے وقت مجھے دن میں 5 مرتبہ طاری ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالے سے فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم تو گناہوں سے ڈرتے ہوں گے اور ہم پیغمبروں کو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ کفر میں نہ گر جائے. ایک پیغمبر علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ برسوں کے بعد ننگے بھوکے اور پریشان حال پھرا کرتے ننگے سر بھوکے اور پریشان حال پھرا کرتے تھے. حق تعالیٰ کے حضور میں گرے زاری کرتے رہتے تھے. آخر حق تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی میں تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھتا ہوں کیا تجھے یہ کافی نہیں کہ دنیا کا طلبگار ہو رہا ہے. عرض کیا کہ بارے خدا یہی بہت ہے میں توبہ کرتا ہوں اور ہمیشہ خوش رہوں گا. اور پھر اپنے سوال پر اظہار ندامت کے طور پر اپنے سر پر خاک اڑا دی. حکایات و روایات. روایت ہے کہ ابلیس سب لعنت الہی میں گرفتار ہوا تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ روتے رہتے تھے. حق تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ تمہیں رونا کس بات پر آتا ہے. عرض کیا بارے خدایا ہم اپنے آپ کو مکر سے امن نہیں پاتے. ارشاد ہوا ہاں تمہیں ایسا ہی خیال کرنا چاہیے. محمد بن منکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا تو سب کے سب فرشتے رو رو کر بحال ہوئے جاتے تھے اور اس وقت رونا بند ہوا جب حق تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر دیا کیونکہ اس سے وہ سمجھ گئے کہ دوزخ کی تخلیق ان کے لیے ہوئے بلکہ اسے مخلوق کے لیے ہوگی جسے انسان کے نام سے یاد کیا جائے گا. حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی موقع ایسا نہ تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں اور خوف خدا سے کانپتے لرزتے ہوئے نہ آئے ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ کبھی نہیں ہنستے. یہی آتش دوزخ سے خوف کے مارے انہیں ہنسی آتی ہی نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ حالت نماز میں ہوتے تھے تو خوف سے آپ کے دل کی دھڑکن 1-1 میل تک سنائی دیتی تھی. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 روز تک مسلسل حالت سجدہ میں آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ ان کے آنسوں سے گھاس ہو گئی. تب ندائی ہے داؤد کیوں رو رو کر ہلکان ہوا جاتا ہے؟ کہا اگر بھوکے ننگے یا پیاسے ہو تو تمہارے لیے روٹی کپڑا یا پانی بھیجا جائے. اس پر داؤد علیہ السلام نے ایک ایسی سو زندہ بری کی آتش نفس سے لکڑی میں آگ لگ گئی. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی, ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا. اور تب داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارے خدایا میرے گناہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ دیے جائیں تاکہ ہر وقت میرے پیش نظر رہے اور انہیں فراموش کرنے کا امکان ہی باقی نہ رہے. حق تعالیٰ نے یہ عرض بھی قبول فرمائے. اس کے بعد جب آپ کبھی کھانے یا پینے کی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو اپنی ہتھیلی پر نقش کرنا گناہوں کو دیکھ لیتے اور آنسو بے اختیار ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے. کبھی کبھی تو اتنا روتے کہ پانی کا جو پیالہ آپ کو دیا جاتا تھا اگر وہ خالی ہوتا پھر بھرا ہوا نہ ہوتا تو آپ کے آنسوں سے بھر جاتا تھا. حضرت شاہیہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام جو اپنے گناہوں پر میرا کا ارادہ کرتے تو پہلے 7 دن تک فاقہ کرتے اور اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے. تب صحرا میں جاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرماتے کہ منادی کرا دو کہ مخلوق خدا میں سے جس کو بھی داؤد علیہ السلام کا نوا سننا وہ صحرا میں چلا ہے. اس پر ہزاروں آدمی گھروں سے لاکھوں پرندے اپنے آشیانوں سے اللہ تعداد پریم چرن کو بیابان
سے نکل کر وہاں جمع ہو جاتے تب آپ حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے، تمام مخلوق میں آفاق کا غلغلہ بلند ہو جاتا۔ اس کے بعد بہشت اور دوزخ کا ذکر شروع کرتے اور لوگوں کو رلاتے اور آخر میں اپنے گناہوں پر نوکنا ہوتے۔ خوف و ہراس سے ہر طرف سلسلہ مرگ شروع ہو جاتا اور بہت سے لوگ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ حضرت یحییٰ بن ذکر علیہ السلام بن ارکن ہی میں تھے کہ عبادت و ریاضت کے لیے بیت المقدس چلے جایا کرتے تھے، اور جب ان کے ہم عمر لڑکے انہیں کھیل کود کی طرف بلاتے تو آپ انہیں جواب دیتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ 15 سال کے ہوئے تو لوگوں سے کنارہ کش ہو کر صحرا میں چلے گئے۔ ایک دن آپ کے والد جناب ذکر علیہ السلام ان کے پیچھے صحرا میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ فرزند پانی میں کھڑے ہیں، ہمارے پیاس کے جام لبوں پر آئے ہوئے، لیکن گر گڑا کر عرض کر رہے ہیں کہ بارے خدا تیری عزت کی قسم ہے، جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ تیری سرکار میں مجھے کیا مقام حاصل ہے اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ اور آنسو اس طرح بہ رہے تھے کہ گویا جھڑی لگی رہی تھی، چہرے پر گوشت کا نام و نشان نہ رہا تھا، یہاں تک کہ دانت بالکل باہر نکل آئے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سے حالات اور بہت سے حکایات انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال میں مذکور ہیں، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے ڈرتے گئے۔ ہم لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی خوف خدا پیدا کرے اور ہم بھی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور تائب رہیں۔ اب صحابہ کرام اور بزرگان سلف کی حکایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بزرگی و عظمت کے باوجود جب کسی پرندے کو دیکھ پاتے تو فرماتے ہیں کاش میں بھی تیری ہی طرح ہوتا، یعنی پرندہ ہوتا، کیونکہ انسان سے تو حساب ہونا ہے، پرندہ بغیر حساب کے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے درخت ہی بنایا ہوتا، یعنی خوف خدا اس قدر غالب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اے کاش میرا کہیں نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی کبھی یوں ہوتا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی اور کئی کئی دن تک لوگ مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتے رہتے اور ہمیشہ یہی دیکھتے کہ آپ زیادہ آنسو بہانے کے باعث سے آپ کے چہرے پر دو سیاہ دھاریاں پڑ گئی تھی اور زبان پر یہی الفاظ بار بار جاری رہتے تھے کہ اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایک دن کسی کے مکان کے دروازے پر سے گزر رہے تھے، کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، تو اونٹ سے نیچے اترا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور کمزوری کی وجہ سے خود کو وہیں ڈال دیا۔ آخر لوگ اٹھا کر گھر لے گئے اور آپ کے گھر پہنچائے۔ مہینہ بھر بیمار رہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکا آخر وہ بیماری کیا تھی اور کیوں تھی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور اگر کوئی اس کی وجہ پوچھتے تو کہتے کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ حضرت مسعود ابن محزمہ رحمۃ اللہ علیہ میں قرآن پاک سننے کتاب نہ تھی۔ ایک دن کسی اجنبی نے جس سے ان کی اس چیز کا علم نہ تھا ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دی، جس روز ہم متقیوں کو رحمان کے دارالنعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف ہانکیں گے، تو بے اختیار ہو کر کہنے لگے کہ میں کہاں کا متقی ہوں، میں تو مجرموں میں سے ہوں۔ اور کہا ذرا ایک بار پھر سے تو دوہراؤ۔ اجنبی نے دوبارہ جو یہ آیت پڑھی تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی جان بحق ہو گئے۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت مکان پر نہ اتراؤ کہ بہشت سے بڑھ کر کون سی جگہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اس کا کیا دیکھا؟ اور کثرت عبادت پر بھی مت بولو کہ ابلیس کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ ہزاروں برس عبادت کی تھی جو ایک لحظے میں اکارت ہو گئی، اور بہت زیادہ عالم و فاضل ہونے پر بھی غرانے کی ضرورت نہیں کہ علم میں اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ حق تعالیٰ کا اسم اعظم تک اس کے علم میں تھا، اور اس کی جو حالت ہوئی تھی اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کہا گیا ہے کہ سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاں پہ اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ، اور نیک لوگوں کے دیدار و زیارت پر بھی بھول بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی عزیز و رشتہ داروں تک میں آپ کو بارہا دیکھا لیکن ایمان سے بے نصیب رہے۔
حضرت عطا سلمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل خوف میں سے تھے. پورے 40 برس تک قہقہ لگانا تو درکنار کبھی تبسم تک نہ کیا اور نہ کبھی آسمان کی طرف دیکھا. اور جب ایک مرتبہ نگاہ پڑ ہی گئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور عادت ہو گئی تھی کہ ہر رات کو کئی مرتبہ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی حصہ جسم کا مسخ تو نہیں ہو گیا. اور اگر لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی, مثلاً قحط وغیرہ پڑ جاتا یا زلزلہ آتا ہے, تو کہتے کہ یہ سب میری شامت اعمال اور بدبختی کا وبال ہے جو زمانے پر ٹوٹ پڑا. اگر میں نہ رہوں تو لوگوں کو آفت بلا سے رہائی مل جائے. جناب علیہ سر سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ اپنی ناک پر نظر ڈال کر دیکھتا ہوں کہ کہیں روسیا تو نہیں ہو گیا. حضرت احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ بارے خدایا خوف کا ایک دروازہ مجھ پر کھول دے. میری دعا تو قبول ہو گئی, لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری عقل ہی جواب نہ دے جائے. بس دعا کی کہ بارے خدایا اس دروازے کو میری تاب و تواں کے مطابق ہی کشادہ کیجیے, تب کہیں جا کر میرے دل کو سکون نصیب ہو. ایک عابد زاروں قطار رو رہا تھا. لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا اس وقت کو روتا ہوں کہ جب میدان حشر میں لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ چلو ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جانے لگا ہے. جناب علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا اس شخص کا کیا ہوتا ہے جو دریا میں ہو اور کشتی ٹوٹ جائے اور شخص بکھرے ہوئے تختوں میں سے ایک ایک تختے پر ہچکولے کھا رہا ہو. اس نے کہا نہایت تھی سخت. کہا کہ میرا حال بھی یہی ہے. ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کو 1000 برس کے بعد دوزخ سے نکالیں گے اور پھر بہشت میں لے جائیں گے. ہوگا یہ نعمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. خوف کی فضیلت میں یہ بتایا گیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندے کے جسم پر خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح ساکت ہو جاتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے درخت کے پتے گرتے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر نہ 2 خوف جمع کرتا ہوں اور نہ 2 امن. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو قیامت میں اس کو خوف دلاؤں گا, اور اگر دنیا میں ڈرے گا تو قیامت کے روز اس کو امن دوں گا اور بے خوف کر دوں گا. خوف اور رجا دونوں کی فضیلت بہت سی حدیث سے بیان کی گئی ہے, اور اب ان دونوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ افضل کس کو کہا جاتا ہے تاکہ اس کی طلب کی جائے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوف اور رجا دونوں دوائیں ہیں, یعنی خوف اور امید. ایک دوا کو دوسری دوا سے افضل نہیں کہا جاتا, بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے کون کس بیماری کے لیے زیادہ فائدہ مند. اور خوف و رجا کا تعلق صفات ناقص سے ہے یا صفات کامل سے ہے, کیونکہ آدمی کا کمال یہ ہے کہ محبت حق تعالیٰ سے مستغرق ہو جائے اور یاد الہی اسے اپنے آپ میں بالکل محو کر لے, یہاں تک کہ اپنے آغاز و انجام کا بھی خیال نہ رہے, اور وقت پر نظر رکھے, بلکہ وقت پر نہیں خداوند بے وقت پر نظر رکھے, کیونکہ اگر ساری توجہ ہی خوف و امید پر مذکور ہو جائے گی تو یہی چیزیں اس کے لیے حجاب بن جائیں گی, اگرچہ ایسی حالت بہت ہی کم ہوتی ہے.